لاکھوں ماں باپ پورے پنجاب کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اب تو سختی کر دی گورنمنٹ نے، اور سختی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ چھوٹے بچے جو آلریڈی موٹر بائکس میں سفر کر رہے تھے، بےچارے جو شریف بچے بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، اور بعض گھروں کی جینون یہ مجبوری ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی میل بڑا ممبر نہیں ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا ہے، تو وہ اپنی بڑی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے یا کبھی اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اسکول، کالج، ہاسپٹل موٹر بائک چلا لیتے ہیں۔ اب یہ شریف بچے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمریں تو ان کی بھی ابھی اتنی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کے بھی چالان ہو رہے ہیں، اور چالان تک، جرمانے تک بات رہتی پھر بھی ٹھیک تھی، ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو پنجاب پولیس کر رہی ہے یا ٹریفک پولیس، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، انہوں نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون کے اندر اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے ہاتھوں میں ایسا قانون پکڑائیں کہ جس کے مطابق وہ معاملات کو لے کے چل سکیں۔ اب آئی جی پنجاب سے میں اخلاقاً تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، لیکن قانوناً کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس چیز کو تو میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جی 18 سال میں جا کے لائسنس بننا چاہیے۔ بالکل، میں تو اس قانون کو ہی شرعی طور پر بھی درست نہیں سمجھتا، اخلاقاً بھی درست نہیں سمجھتا، اور اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں سائنٹیفکلی اور سٹیٹسٹکس اکٹھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عموماً آج کے اس ماڈرن دور کے اندر 14 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے موٹر بائک چلا سکتا ہے اگر اس کی ٹریننگ صحیح کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں جو پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے، اجازت نامہ، وہ آلموسٹ 16 سال کی عمر میں موٹر بائک چلانے کا وہ دے دیتے ہیں۔ لائسنس جا کے 17-18 سال کی عمر میں بنتا ہے، لیکن موٹر بائک بچہ چلا سکتا ہے۔ اور یو ایس اے میں یہ آلموسٹ 15.5 سال کی عمر میں وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ ہم ابھی تک 18 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 17-18 سال کی عمر ہے، لیکن تھوڑا یعنی اب اس سلسلے سے باہر نکلیں۔ ہم جیسے غریب ملک جہاں پہ لوگ ویگنوں کے کرائے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہاں پہ اگر 2 بھائی یا بہن بھائی موٹر بائک پہ چلے جاتے ہیں، وہ بےچارے 5-6 ہزار روپیہ مہینے کا بچا لیتے ہیں اپنی فیملی کا، اور بےچارے وہ شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اب وہ گاڑیاں لگوائیں۔ وہ گاڑیاں کیسے لگوائیں؟ میں نے تو اب سکولز کے باہر بعض فیمیلز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی پورے حجاب کے اندر موٹر بائک چلا کے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ گاڑیاں تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور میں اس میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو تربیت دے سکتے ہیں موٹر بائک چلانے کی یا کار کی ڈرائیونگ کی، ان کو دینی چاہیے۔ یہ ایک فن ہے جو ضروری فن ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رہا شرعی مسئلہ، تو شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، نوجوانوں کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کن کو جہاد میں ہم نے شامل کرنا ہے، کون سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کون سے بڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں اور چھوٹوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جانے سے منع فرما دیا۔ اور پھر جب غزوہ خندق کا موقع آیا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ کتنی؟ 15 سال۔ اور یہ 15 سال ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے۔ سولر ایئرز کے اعتبار سے 14.5 سال جو ہمارا چل رہا ہے۔ 14.5 سال کی عمر میں سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عمر کو جب نبی الاسلام کے سامنے خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوگا اور وہ اپنے سارے معاملات کو آگے لے کے چلے گا، چاہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہوں، چاہے باقی معاملات ہوں۔ ظاہر جہاد اور قتال کے لیے جا سکتا ہے تو موٹر بائک بھی ڈرائیو کر سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بینچ مارک ہے 14.5 سال کی عمر۔ میرا خیال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے
14.5 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکے کا لائسنس بن جانا چاہیے موٹر بائک کا. ٹیسٹ لیں, ٹریننگ دیں, ہیلمٹ کی اہمیت بھی ان کو بتائیں, سب کچھ بتائیں. لیکن یہ 18 سال کی عمر تک, 18 سال کی عمر بہت زیادہ عمر ہے. آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے, ٹھیک ہے 18 سال کی عمر میں بنائیں, آپ کی مرضی. ووٹ والا معاملہ کرنا ہے, وہ تو 40 سال کے بابوں کو بھی ڈیموکریسی ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. ہمارے 70 سال کے بابوں کو بھی جب نکالے جانے کے بعد ڈیموکریسی سمجھ آ رہی ہے. وہ تو میرے اعتبار سے تو وہ 70 سال کے بابے بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے, جنہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کا ہی نہیں پتا. جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سیم پیج ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے اعتبار سے تو ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں, تو باقی چھوڑ دیں. لیکن چلیں دنیاوی نارمز کے اندر ٹھیک ہے, آپ 18 سال عمر رکھ لیں. لیکن یار یہ جو عمر ہے موٹر بائک چلانے والی, یہ 18 سال تو مطلب میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں موٹر بائک کی ٹریننگ دے دی, اور وہ مجھ سے اچھی موٹر بائک چلا لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو ساری یہ جو ٹریفک کے قوانین اور یہ ساری چیزیں, ظاہر ہے سائیکل تو بچے چلانے شروع کر دیتے ہیں, بس سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ شفٹ کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ کسی گراؤنڈ میں لے جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کریں. تو میں تو چلے افورڈ کر بھی لوں گا, لیکن زیادہ تر آبادی تو ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھیجے. ان سے موٹر بائک چھیننا یعنی ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم نہیں کریں گے, وہ تو بیچارے پابند ہیں اس قانون کے جو بنایا گیا. اب قانون میں اس اعتبار سے ہمیں ایک اویئرنس لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے, خصوصاً ہمارے جب نمائندے اگلے الیکشنز میں جائیں گے, کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. پاکستان جیسا غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں آپ کہیں جی 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی موٹر بائک چلا نہیں سکتا, کوئی کار چلا نہیں سکتا. لوگوں کے جینوئن پرابلم ہے, اور زیادہ تر لوگوں کے. اچھا, اب یہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, اس میں آئی جی صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ایف آئی آرز والا معاملہ ختم کریں. چلے وقتی طور پہ آپ نے کچھ کرنا ہے, کوئی جرمانہ کر لیں, لیکن ایف آئی آر کاٹ کے آپ اس بندے کی پوری لائف کو ایک اس اعتبار سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے اور کوئی نہیں ہے, یہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ اب سرکاری ملازمت تو کوئی نہیں کر سکتا. باہر کے ملکوں میں جانا بھی ایسے لوگوں کے لیے, انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کرائم کس لیول کا تھا. ادھر تو ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی بہت بڑا کرائم ہے. تو یہ جو ایف آئی آرز والا سلسلہ ہے نا, اس کو ریورس کریں. جن کی کاٹی جا چکی ہیں وہ اگر جوڈیشری میں جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے ایٹ لیسٹ ان ایف آئی آرز کو ختم کروا کے ٹھیک ہے جرمانے ان کے اوپر ڈالیں, اور کوئی درمیان کا راستہ نکالیں. اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ان کے بننے چاہیے. ابھی تو ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو لائسنس بنانے والا دفتر ہے اس کے باہر تو اس قدر جھمگٹا لگا ہے جیسے وہاں پہ کوئی مفت بریانی بانٹ رہا ہے. کیونکہ جو لوگ واقعی جنرلی جن کے لائسنس بننے چاہیے تھے, لوگ 10-10 سال سے موٹر بائک چلا رہے ہیں, ان کے لائسنس نہیں بنے ہوئے, اب وہ بھی بنا رہے ہیں. چلے یہ تو اس میں سے ایک پازیٹیو چیز نکلی ہے کہ سارے لوگ بنائیں. لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے, اس میں میری ریزرویشن تھی, تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دوں.